بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے رئیس اور دولت مند رشتے کے لیے درخواستیں کرنے لگے۔ دراصل وہ اس اعزاز و شرف اور حصول برکت کے لیے ایسا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ اس طرح آپ کے یاران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رشتہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے کرم پر ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے چند صحابہ اکرام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا فاطمہ کا ذکر خیر چل نکلا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے کرم پر ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا معاملہ شاید اسی لیے ہی روکا ہوا ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا ہے تو ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہہ دیا۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حیا والے تھے کہ جب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اوٹ میں ہو گئی ہوں وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا اور آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کو ریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا سے لیا، میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے سائشتہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایات بخشی اور آپ نے مجھے شر سے بچایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر ہو، ایک بیوی ہو جس میں میں چین حاصل کروں۔ یہی غرض کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح میرے ساتھ فرمانا پسند کریں گے؟ حضرت سیدنا ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا اور استفسار فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ، تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ پہ
اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لادو گے، لیکن زرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی زرا قریباً 125 روپے میں بیچ دی اور مہر ادا کیا۔ ان کے ایک دوست نے بھیڑ لا کر ذبح کی، ایک نے جو کا دلیا پکوایا، ایک نے کچھ کھجوریں اور چھوارے رکھ دیے اور دعوت ولیمہ تیار ہو گئی، جو سب نے ہنسی خوشی کھائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بتول سے اذن، جسے ایجاب کہتے ہیں، لے کر نکاح تو کر ہی دیا، اب انہیں روانہ کرنا تھا۔ گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غمگین سی بیٹھی ہیں اور سادہ سا لباس پہنے سر جھکائے کچھ پریشان ہی نظر آ رہی ہیں۔ پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ مگر وہ شرم کے مارے خاموش ہیں۔ فرمایا بیٹی میں جانتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، کنگال اور تنگ دست حال ہیں، کرائے کی جھونپڑی میں رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کا اپنا مکان ہے، نہ ان کی جائیداد ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے اچھے دولت مندوں اور کھاتے پیتوں کی درخواستیں نامنظور کی ہیں، مگر اے فاطمہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ شاہد ہے میری برادری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں تھا جسے میں تیرے لیے منتخب کرتا۔ بیٹی اگر علی تنگ دست ہیں تو فکر نہ کر، اللہ مالک ہے، یہ دنیا کی مفلسی و غریبی چند روزہ ہے، تو آخرت پر نگاہ رکھ، اس کی کشائشوں کو دیکھ، کیونکہ عقبہ کے دولت بھرے خزانے تیرے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھے ان کا مالک بنائے گا۔ یہ کہہ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ نہ کوئی ڈولی آئی، نہ پالکی، نہ ٹمٹم، نہ گھوڑا، نہ خچر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سے لباس میں ملبوس پا پیادہ اپنے سسرال کو جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے روز فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بلا کر باری باری مبارک ہاتھوں سے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور یہ دعا فرمائی، اے رب العالمین، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ بیٹی کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں۔ الہی ان کو شیطان لعین اور رجیم کے شر سے محفوظ رکھنا اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔